اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک اہم اعلان ہے۔ دیکھنے والے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ہماری ہر ویڈیو کے آخر پر ایک سوال کیا جائے گا جس کا جواب ویڈیو میں ہی موجود ہوگا۔ سب سے زیادہ درست جواب دینے والے کو قرآن اندازی میں شامل کیا جائے گا اور انعامات دیے جائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور انعامی کوڑے میں جیتنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع پائیں۔ انشاءاللہ ہر موضوع آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے گا۔ یاد رہے کہ لائک، سبسکرائب اور درست جواب کوڑے میں شامل ہونے کی لازمی شرائط ہیں۔ تو چلیں اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جناب عبد المطلب کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ حضرت ہاشم کے نہایت جلیل القدر صاحبزادے تھے۔ 497 میں پیدا ہوئے۔ والد کا انتقال بچپنے میں ہی ہو چکا تھا۔ پرورش کے فرائض آپ کے چاچا مطلب کی کنارے عاطفت میں ادا ہوئے اور خوش قسمتی سے آخر میں عرب کے سب سے بڑے سردار قرار پائے۔ آپ کے والد ہی کی طرح آپ کی والدہ بھی، جن کا نام سلمہ تھا، شرافت و عظمت میں انتہائی بلندی کی مالک تھیں۔ ابن ہاشم کا کہنا ہے کہ وہ وقار خاندانی کی وجہ سے اپنے نکاح کو اس شرط سے مشروط کر چکی تھیں کہ جب چاہیں گی گھر چلی جائیں گی۔ جناب عبد المطلب کا ایک نام شیبۃ الحمد بھی تھا، کیونکہ آپ کی ولادت کے وقت آپ کے سر پر سفید بال تھے، اور شیب سفیدی سر کو کہتے ہیں۔ ہم سے اسے مضاف اس لیے کیا کہ آگے چل کر بے انتہا ممدوح ہونے کی ان میں علامتیں دیکھی جا رہی تھیں۔ آپ سن شعور تک پہنچتے ہی جناب ہاشم کی طرح نامور اور مشہور ہو گئے۔ آپ نے اپنے آباء و اجداد کی طرح اپنے پر شراب حرام کر رکھی تھی اور غار ہرا میں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے۔ آپ کا دسترخوان اتنا وسیع تھا کہ انسانوں کے علاوہ پرندوں کو بھی کھانا کھلایا جاتا تھا۔ مصیبت زدوں کی امداد اور اپاہجوں کی خبر گیری کا ان کا خاص شیوا تھا۔ آپ نے بعض ایسے طریقے رائج کیے جو بعد میں مذہبی نقطۂ نظر سے انسانی زندگی کے اصول بن گئے۔ عبد المطلب کا یہ عظیم کارنامہ ہے کہ انہوں نے زمزم کے کنویں کو، جو بہت پہلے سے بند ہو چکا تھا، پھر کھدوا کر جاری کیا۔ آپ کے دور کا ایک اہم واقعہ کعبہ معظمہ پر لشکر کشی ہے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ ابرہہ الاشرم یمن کا عیسائی بادشاہ تھا۔ اس میں مذہبی تعصب بے حد تھا۔ خانہ کعبہ کی عظمت و حرمت دیکھ کر آتش حسد سے بھڑک اٹھا اور اس کے وقار کو گھٹانے کے لیے مقام صنعا میں ایک عظیم الشان گرجا بنوایا، مگر اس کے لوگوں کی نظر میں خانہ کعبہ والی عظمت پیدا نہ ہو پائی، تو اس نے کعبہ کو ڈھانے کا فیصلہ کیا اور اسود بن مقصود حبشی کی زیر سرکردی ایک عظیم الشان لشکر مکہ کی طرف روانہ کر دیا۔ قریش، کنانہ، خزاع اور حذیل پہلے تو لڑنے کے لیے تیار ہوئے، لیکن لشکر کی کثرت دیکھ کر ہمت ہار بیٹھے اور مکہ کی پہاڑیوں میں اہل و عیال سمیت جا چھپے۔ البتہ عبد المطلب اپنے چند ساتھیوں سمیت خانہ کعبہ کے دروازے میں جا کھڑے ہوئے اور کہا، مالک، تیرا گھر ہے اور صرف تو ہی بچانے والا ہے۔ اسی دوران میں لشکر کے سردار نے مکہ والوں کے کھیت سے مویشی پکڑے، جن میں عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ الغرض ابرہہ نے ہناد حمیری کو مکہ والوں کے پاس بھیجا اور کہا کہ ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، ہمارا ارادہ صرف کعبہ ڈھانے کا ہے۔ عبد المطلب نے پیغام کا یہ جواب دیا کہ ہمیں بھی لڑنے سے کوئی غرض نہیں، اور اس کے بعد عبد المطلب نے ابرہہ سے ملنے کی درخواست کی۔ اس نے اجازت دی، یہ داخل دربار ہوئے۔ ابرہہ نے پرتپاک خیر مقدم کیا اور ان کے ہمراہ تخت سے اتر کر فرش پر بیٹھا۔ عبد المطلب نے دوران گفتگو میں اپنے اونٹوں کی رہائی اور واپسی کا سوال کیا۔ اس نے کہا، تم نے اپنے آبائی مکان کعبہ کے لیے کچھ نہیں کہا؟ انہوں نے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اپنے اونٹ مانگتا ہوں، جو کعبہ کا مالک ہے اپنے گھر کو خود بچائے گا۔ عبد المطلب کے اونٹ ان کو مل گئے اور وہ واپس آ گئے اور قریش کو پہاڑیوں پر بھیج کر خود وہیں ٹھہر گئے۔ غرض یہ کہ ابرہہ عظیم الشان لشکر لے کر خانہ کعبہ کی طرف بڑھا، اور جب اس کی دیواریں نظر آنے لگیں تو دھاوا بول دینے کا حکم دے دیا۔ خدا کا کرنا دیکھیے
کہ جیسے ہی گستاخ و بے باک لشکر نے قدم بڑھایا، مکہ کے مغربی سمت سے خداوند عالم کا ہوائی لشکر ابابیل کی صورت میں نمودار ہوا۔ ان پرندوں کی چونچ اور پنجوں میں ایک ایک کنکری تھی۔ انہوں نے یہ کنکریاں ابرہہ کے لشکر پر برسانا شروع کیں۔ چھوٹی چھوٹی کنکریوں نے بڑی بڑی گولیوں کا کام کر کے سارے لشکر کا کام تمام کر دیا۔ ابرہہ جو محمود نامی سرخ ہاتھی پر سوار تھا، زخمی ہو کر یمن کی طرف بھاگا، لیکن رستے ہی میں واصل جہنم ہو گیا۔ یہ واقعہ 570 کا ہے۔ چونکہ ابرہہ ہاتھی پر سوار تھا اور عرب نے اس سے قبل ہاتھی نہ دیکھا تھا، اس لیے کہ بڑے بڑے ہاتھیوں کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کی ننھی منھی کنکریوں سے بحکم خدا تباہ کر کے خدا کے گھر کو بچا لیا، اس لیے اس واقعہ کو ہاتھی کی طرف منسوب کیا گیا اور اسی سال کو عام الفیل کہا گیا۔ مہدی کو جناب عبد المطلب نے ایجاد کیا۔ ابن ندیم کا کہنا ہے کہ آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک خط مامون رشید کے کتب خانہ میں موجود تھا۔ علامہ مجلسی اور مولوی شبلی کا کہنا ہے کہ آپ نے 82 سال کی عمر میں وفات پائی اور مقام ہجون میں دفن ہوئے۔ میرے نزدیک آپ کا سن وفات 578 عیسوی ہے۔ چلیں آج کے ویڈیو کے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا سوال یہ ہے، وفات کے وقت حضرت عبد المطلب کی کتنی عمر تھی اور آپ کو کہاں دفن کیا گیا؟ یاد رہے کہ لائک، سبسکرائب اور درست جواب کوئرے میں شامل ہونے کی لازمی شرائط ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اور سوال کے ساتھ ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔